من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال أيضا وما جعل عليكم في الدين من حرج. محترم حضرات، آج کے درس میں ان لوگوں کے بارے میں بتلایا جائے گا، ان معذوروں کے تعلق سے جن کے لیے ہماری شریعت نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے۔ وہ کس قسم کے معذور ہیں جن پر ہماری شریعت نے انہیں آسانی دینے کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے، تاکہ یہ چیز واضح ہو جانے کے بعد وہ لوگ جو صحت مند ہیں، جو لوگ تندرست ہیں، جن کا شمار معذوروں میں نہیں ہوتا ہے، وہ کسی بہانے اور حیلے سے روزہ خوری نہ کر سکیں۔ اسی لیے ہماری شریعت نے واضح طور سے بیان کر دیا کہ فلاں شخص کے لیے رخصت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہماری شریعت نے کس قسم کے معذوروں کے لیے ہماری شریعت نے رخصت دی ہے روزہ توڑنے کی۔ سب سے پہلے وہ بڑے بوڑھے اور مستقل مریض، ایسے ضعیف العمر اشخاص، ایسے بوڑھے لوگ جن کی صحت یابی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، یا ایسے مستقل مریض جن کی شفا یابی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، ہماری شریعت نے ایسے لوگوں کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن وہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یوں دی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ ہماری شریعت نے ان کے لیے یہ راستہ بتایا ہے اور انہیں روزوں کی قضا ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسافر ہو اور مریض ہو، دونوں کے لیے ہماری شریعت نے اجازت دی ہے۔ کوئی آدمی سفر میں ہے، سفر کی حالت میں ہے، اور سفر کے بارے میں ایک عربی کا ٹکڑا ہے السفر قطعۃ من النار۔ سفر جو ہوتا ہے وہ مشکلات کا گھر ہے، آگ کا ایک ٹکڑا کہا گیا ہے سفر کو۔ آدمی کے پاس کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن جو سہولیات گھر پہ ہو سکتی ہیں وہ سہولیات باہر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے مسافر یہ مشکلات میں گھر کر کے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے کہا کہ جو مسافر ہے تو مسافر کے لیے بحالت سفر روزہ توڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں ان کی قضا ان کے اوپر واجب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دلیل دی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، تو وہ سفر کی حالت میں یا جب تک وہ بیمار ہے تب تک وہ روزہ نہ رکھے، پھر اس کے بعد میں اس روزوں کی قضا ان پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایسا مریض یا مسافر کو روزہ رکھنے میں اگر سہولت ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ وہ مسافر جو ان کے پاس کچھ سہولت ہے، امکان ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو بحالت سفر ہماری شریعت نے ان کے لیے موقع دیا کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اجازت دی ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، جیسا کہ قرآن کی دلیل ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر سہولیات مہیا ہو۔ اسی طریقے سے حاملہ اور مرضعہ عورت، وہ عورت جو حمل سے ہے، پیٹ سے ہے، یا وہ عورت جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، ان لوگوں کے لیے ہماری شریعت نے اجازت دی ہے یہ کہ ایسی عورتیں جو حمل سے ہوں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، اگر انہیں اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو یا ان کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا دونوں میں سے کسی کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو شریعت نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور رمضان بعد وہ اس روزوں کی قضا کر لیں جب نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس والی عورتیں،
وہ عورتیں جو حائضہ ہوں، وہ عورتیں جو نفاس کے مرحلے میں ہوں، یعنی بچے کی ولادت کے وقت عورت کی شرمگاہ سے چند ایام تک اس کے لیے خون نکلتا ہے، اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ حیض و نفاس کے بعد کا جو حیض و نفاس کا خون آتا ہو تو ان کے لیے ان حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ جب وہ حیض و نفاس سے پاک ہو جائیں تو رمضان بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں، جیسا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم حیض کی حالت میں ہوتی تھی ہم لوگ، اور تو ہمیں روزہ کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کے قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ چیز واضح ہو گیا کہ روزوں کی قضا ہو سکتی ہے لیکن نماز کی قضا یہ نہیں ہے کہ 3 دن 4 دن یا 40 دن کی قضا، یہ سب ہماری شریعت میں یہ اجازت نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ قضا عمری کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے قضائیں کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، وہ عورتیں جو ان مرحلے سے گزر رہی ہوں، پاک صاف ہونے کے بعد وہ روزوں کی قضا کریں گی اور نماز کی قضا نہیں کریں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔